شکریہ شاکر ہوں میں علامہ فضل رسول صاحب کا. گولڑوی چشتی ماشاءاللہ کیا رنگ ہے اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے. اور خالد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعوت دی مسجد میں. اور میں آپ لوگوں کی زیارت کر رہا ہوں. مختصر بات کروں گا. صحابہ کی سنت یہ ہے کہ اتنی دین کی بات کرو کہ جتنی جو ہے وہ اہل توجہ سے سن پائیں. ایک ذکر اور اہل ذکر اس کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ اللہ نے فرمایا علامہ صاحب نے, میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن آپ مجھ سے سنیے. انا نحن, ہم نے, نزلنا الذکر, ذکر کو نازل کیا ہے. قرآن مجید میں دو لفظ آتے ہیں, ایک انزلنا اور ایک نزلنا. انزلنا آپ نے سورہ قدر میں سنا ہوگا, انا انزلناہ, ہم نے اس کو اتارا. اردو کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ کر سکے. پھر کبھی گفتگو کریں گے, ابھی تیزی سے سن لیجیے. انزلنا کا ترجمہ بھی اتارا, نزلنا کا ترجمہ بھی اتارا, جبکہ دونوں کا ترجمے میں فرق ہے. انزلنا ہوتا ہے ایک ہی بار کسی چیز کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں پہنچانا, اس کو انزلنا کہتے ہیں. اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر آ گیا. یہ انزلنا ہے, ایک ہی لمحے میں وہاں سے ایسے ایک ہی دفعہ ہے. آگے کہا نزلنا, لیکن پہلے آسمان سے زمین تک آتے ہوئے قرآن مجید کو 22 سال 8 ماہ 4 دن لگے ہیں, جس کو آپ کہتے ہو تقریباً 23 سال میں قرآن اترا. وہ اصل میں 22 سال 8 مہینے 4 دن ہیں. تو جہاں 22 سال 8 مہینے 4 دن لگے وہاں کہا نزلنا, اور جہاں اس کو ایک رات لگی بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ لگا وہاں کہا انزلنا. تو پتہ یہ چلا کہ انزلنا میں یکبارگی ہوتا ہے اور نزلنا میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سلولی ہوتا ہے. تو انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کے محافظ ہم ہیں. اسی لیے آج تک قرآن مجید کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی, اور جو شارع نے ہمیں دے دی تھی اس کے بعد کوئی اس سے نکل نہیں سکی. وجہ کیا ہے؟ چوری قرآن چیز سے کب ہوتی ہے, کسی مکان میں یا کسی شہر سے چوری کب ہوتی ہے؟ 3 وجہ سے چوری ہوتی ہے. جس کو آپ نے محافظ بنایا ہے, جو اس شے کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ کوئی سسٹم کمپنی ہے یا آپ ہو یا وہ چوکیدار ہے, کوئی بھی ہو, نظر میں 3 میں ایک مس ہوتا ہے تو چوری ہو جاتی ہے. وہ جو محافظ ہے, جو حفاظت کر رہا ہے, وہ سو گیا ہے. جب وہ سویا تھا تو چوری ہو گئی, یا وہ جاگ رہا ہے لیکن اس کے اندر پاور نہیں ہے کہ وہ روک سکے چور کو, تب چوری ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں ہے اس شے کے اوپر, تو چوری ہو گئی. اب قرآن مجید کے اندر نکل نہیں سکتا, تو شاید داخل نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک جو حفاظت کر رہا ہے. نیند کا تو یہ عالم ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو کبھی اونگ ہی نہیں آتی. نیند تو بڑی دور کی بات ہے. تو گویا کہ ایک چیز چلی گئی. دوسری, پاور اس کی اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے فعال لما یرید, میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. اگر میں کل کہہ دوں تو ساری کائنات کو تباہ کر کے رکھ دوں. پاور اس کی اتنی ہے, اور نظر اتنی ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید, سمندر کی تہ میں بھی کوئی ذرہ ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو جب یہ 3 چیزیں آپ میں ہوتی ہیں تو پھر چوری نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ جو ہے وہ نہ تو سوتا ہے, نہ وہ کمزور ہے, اور نہ ہی اس کی نظر ہٹی ہے, وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. تو قرآن مجید جب آپ کے پاس آ گیا, اب یہ قرآن مجید جو ہے نا, اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کا ایک حج کا ثواب ملتا ہے, اسی طرح قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ آنا چاہیے تب فائدہ ہوتا. نہیں, ویسے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب آئیے فضل رسول صاحب کے پاس, حضور ہمیں دم کر دیجیے. آپ ان کے پاس آتے دم کر دیجیے. یہ دم کیا پڑھ کے کرتے ہیں؟ یہ قرآن مجید پڑھ کے دم کرتے ہیں. وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کبھی عطر کی دکان کے قریب سے گزرے, جو عطار کی دکان ہوتی ہے اس کے پاس عطر ہوتے ہیں, آپ کو خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہوا عطر سے مس ہو کر گزری, تو جب ہوا اس کو ٹچ کر کے گزری تو ہوا میں خوشبو آ گئی. آپ کبھی ریسٹورنٹ کے قریب سے گزرتے ہو تو مسالوں کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ ہوا مسالوں کو ٹچ کر کے باہر گئی تو خوشبو آنے لگ گئی. تو اگر ہوا پھولوں کو ٹچ کرے, ہوا عطر کو ٹچ کرے تو خوشبو آتی ہے. تو جس زبان سے قرآن پڑھا ہو, جب ہوا اس سے ٹچ کر کے جاتی ہے تو اگلے پہ اثر ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کے بڑے فائدے ہیں. لیکن اب بس آخری بات, یہ تھا ذکر. اب ذرا اہل ذکر کا سٹیٹس سن لیجیے. ذکر کی اس نے حفاظت کی, تو جنہوں نے اس ذکر کی حفاظت کی, رب نے ان کی بھی حفاظت کی. اب مختصر کرنا ہے ہمیں. ذکر کی حفاظت کی
تو جنہوں نے اس کے ذکر کی حفاظت کی ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت کی، چاہے 900 سال گزر جائیں یا جتنے بھی گزر جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے اندر ایک اثر رکھا ہے۔ وہ سے دلائل ہے کہ نہیں سنی ہے، بغداد میں قحط پڑ گئی، یہ بغداد بڑی دفعہ ڈوبا ہے اور بڑی دفعہ اجڑا ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ یہ اگر روحانیت میں جانا ہے تو فضل رسول صاحب بتائیں گے، ویسے سیاست میں جانا ہے تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بغداد بڑی دفعہ اتنا قحط پڑ گیا کہ بارش بند ہو گئی، بڑے لوگوں نے دعائیں کی، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ آیا، پرانے اس کے کپڑے، بیچ میں کھڑا ہو گیا اور وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ آسمان کی جانب منہ کر کے کہتا ہے، یا اللہ میری آنکھ میں جو سیکرٹ ہے نا، اس راز کا واسطہ ہے کہ بارش نازل کر دے۔ اتنا جملہ کہہ کے وہ ہٹا تو بارش ہونے لگی۔ بندے تو گھروں کے چلے گئے، لیکن اس بندے کی آواز کو ایک بندہ سن رہا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ آدمی سیٹی سے ہٹ کر سبرب میں چلا گیا، سبرب سے بھی کراس کر کے صحرا میں کہیں چلا گیا۔ وہاں جا کے جو ہی یہ کسی جھونپڑی میں یا اپنی جگہ میں گھسا تو یہ بھائی کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کو بہت دور سے آ رہا ہے، اتنا سفر کیوں کیا تو نے میرے پیچھے؟ کہنے لگا حضور آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے۔ وہ جو جملہ کہا تھا نا اس کی سمجھ نہیں آئی کہ میری آنکھ میں جو سیکرٹ ہے اس کا واسطہ ہے بارش نازل کر دے، وہ بتا دو تو میں چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگے وہ سیکرٹ تجھے بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ با یزید بستامی آئے تھے، میں نے ان کی زیارت کی تھی تو میری آنکھ میں وہ راز بچا ہوا تھا، تو میں نے کہا رب اس زیارت کا صدقہ بارش نازل فرما۔ یہ ہے اہل ذکر کو، تو ذکر کا بھی سٹیٹس ہے، اور اہل ذکر جو اس ذکر کو یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ خابر صاحب اور آپ لوگ بڑے جو خوش نصیب ہو کہ اس ذکر سے وابستہ ہو، یہ آپ نے ذکر کیا، یہ قرآن ہی کے جملے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر سے دل بھر دے اور زبان ہماری تر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔